آمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ربا بین الوالد و ولدہ۔ کل کچھ باتیں مسائل میں سود کے حوالے سے کی گئی تھیں اور بینک کے سلسلے میں جاب وغیرہ کے حوالے سے سود سے متعلق جو ابھی حدیث بیان کی اس کے اندر نبی اکرم فرما رہے ہیں باپ بیٹے کے درمیان سود نہیں ہے، جو یہ ہے کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے۔ یہاں پر 3 مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پر سود لے سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ ان 3 میں سے یعنی صحیح ہے، جائز ہے۔ ان 3 میں سے پہلا یہ ہے باپ بیٹے کے درمیان۔ باپ دیا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ اور پھر اس سے بعد میں کہے تم 1.5 لاکھ دو، یا طے کرے کہ 1 لاکھ دے رہا ہوں لیکن میں تم سے 1.5 لاکھ لوں گا، یا بیٹا باپ کو دے، جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، باپ کر سکتا ہے جائز تو دونوں طرف سے ہے، لیکن بیٹا یہ نہ کرے کہ باپ کو دے اور باپ سے زیادہ لے۔ جائز تو ہے، باپ بیٹے کے درمیان سود نہیں ہے، یعنی دے کر کے چاہے وہ قرض کے طور پہ دے یا معاملہ کریں یا جو بھی صورت ہو، کسی بھی صورت میں باپ بیٹے ایک دوسرے سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ پہلا۔ اب چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ابھی تو بیٹے کی بات چل رہی تھی، فرزند کہہ لیجئے، اولاد، باپ اور اولاد کے درمیان۔ اب اولاد چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، کوئی بھی ہو، باپ بیٹے کے درمیان سود ایک دوسرے سے لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کو ربا نہیں کہیں گے، ربا جو حرام ہے، فائدہ لینا جائز ہے، لیکن بیٹے یعنی وہی اولاد اور ماں کے درمیان یہ جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ تو خداوندی ہے۔ آج تو زیدی صاحب نہیں ہیں، اس دن انہوں نے سوال کیا کہ باپ کی قضا نماز بڑے بیٹے پر ہے، ماں کی کیوں نہیں ہے؟ اب شریعت کا حکم ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بھی ہے کہ باپ اور اولاد کے درمیان ایک دوسرے سے سود، اس کو لکھیے آپ لوگ، اہم مسئلہ ہے، قریب ہے امتحان انشاءاللہ۔ باپ اور اولاد کے درمیان چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بالغ نابالغ کچھ بھی ہو، سود لے سکتے ہیں، لیکن ماں اور اولاد کے درمیان سود لینا جائز نہیں ہے۔ ماں دے کچھ 50,000 دیا اور بعد میں 60,000 مانگے، سود کے طور پہ تم کو 50,000 دیا تھا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت کہہ رہے ہیں کہ سود
दादा और पोते के दरमियान, दादा और पोते पोती जो भी हों इनके दरमियान भी जायज़ है, सूद ले सकते हैं। चाहे ये दादा किसकी तरफ से हों, पिदरी हों, पिदरी यानी बाप की तरफ से हों, मादरी, मादरी यानी माँ की तरफ से, जो भी हों, पिदरी या मादरी यानी नाना या दादा, तो दोनों नाना और दादा दोनों से जो है, दोनों के दरमियान नाना और दादा और नवासे और पोते एक दूसरे से सूद ले सकते हैं, जायज़ है। तीसरी सूरत जो है, लेकिन आप लोग ये करने ना लगिएगा, मियाँ बीवी के दरमियान। किसने कहा मियाँ बीवी? अच्छा, यानी समझ गए आप। मियाँ बीवी जैसे माँ से नहीं ले सकते, वैसे ही दादी और नानी का भी है। हाँ, वही आएगा, वही आएगा, वही जो जायज़ है ये बता रहे हैं। जायज़ बाप और औलाद, दादा नाना और पोते नवासे नवासी, या इसी तरह से अब जो जायज़ है किसके दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान, चाहे अक़्द अक़्द दाइम हो या अक़्द अक़्द मुअक्कत हो। अक़्द मुअक्कत जिसको मुता बोलते हैं, एक दूसरे से सूद ले सकते हैं, रिबा नहीं कहा जाएगा। इस्लाम में जो रिबा हराम है वो नहीं है, एक दूसरे से ले सकते हैं। ये यहाँ तक बयान किया। अब उसके बाद ये 3 सूरतें हो गई ना, अब उसके बाद बयान कर रहे हैं कि जहाँ पर सूद लेना जायज़ है, यानी वही फ़ायदा लेना जो सूदी कहते हैं, जायज़ है, लेकिन देना जायज़ नहीं है। मुसलमान काफिर से अगर इस्लाम की पनाह में नहीं है, मुसलमान काफिर से सूद ले सकता है, उस काफिर से कि जो इस्लाम की पनाह में न हो। लेकिन अगर इस्लाम की पनाह में है, जिसको काफिर ज़िम्मी कहते हैं, टैक्स वगैरह देता है, जिज़िया दे रहा है, इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम के पनाह में है, अगर उसमें है तो उससे भी सूद नहीं ले सकते, ठीक है ना। और अब देने की बात है, एक मुसलमान क्या काफिर को सूद दे सकता है? कह रहे नहीं, सूद तो ले सकता है अगर इस्लाम के ज़िम्मे नहीं, यानी काफिर ज़िम्मी नहीं है, लेकिन मुसलमान काफिर को सूद दे नहीं सकता, हराम है, सूद देना हराम है। जी, वो तो टैक्स है, सूद नहीं है, वो तो टैक्स है, टैक्स दे सकते हैं। तो भी अब टैक्स है, वहाँ मुअय्यन किया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो देना ही है। जी कहिए। देखिए, जहाँ तक मजबूरी है, जब लोन लें तो इस नीयत से ना लें कि हमें सूद देना है, लेकिन देते वक्त जब मजबूर हैं तो दीजिए। हाँ, वही, इस नीयत से ना लें। क्या? यही बात चल रही है कि इस नीयत से आप जब लोन ले रहे हैं तो लोन लीजिए, मकान के लिए हमें लोन लेना है, लेकिन सूद की नीयत ना रहे। ये और बात है, जब आपको देना है तो असल रकम भी दे रहे हैं, फ़ायदा भी दे रहे हैं, तो मजबूर हैं आप, लेकिन अपनी तरफ से नीयत ना हो। और है भी, अगर नहीं मजबूर होंगे तो नहीं देंगे, नहीं मजबूर होंगे तो नहीं देंगे, लेकिन अगर मजबूर हो गए तब देना ही देना है। मतलब अभी ये काफिर है, इसमें जो बैंक्स वगैरह है वो तो सब मोस्टली इंटरेस्ट पे चलते हैं, तो
ڈپازٹ کرتے ہیں وہ پیسہ لے سکتے ہیں نا؟ لے سکتے ہیں، ہاں لے سکتے، کل مسئلہ آیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر کیا بولتے ہیں جو ٹیکس وغیرہ ہے تو انہوں نے بہت بڑھا دیا کہ جس کا 10 لاکھ 20 لاکھ کے اوپر تو اس کو 30% ٹیکس دینا پڑے گا، تو اس میں جو کچھ لوگ جو ہے مطلب دیکھیے آغا سستانی کا جو فتویٰ ہے، جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے جو قوانین ہیں اس کو فالو کرنا ہے، وہ تو مجبور ہیں فالو کرنے پر، دینا ہی ہے، کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہ تفسیر ہو جائے، تھوڑا تاخیر سے درس ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو تفسیر مجموع البیان میں کعب الاحبار سے روایت ہے کہ وہ شہر جس کا نام ارم ذات العماد تھا، جسے شداد بن عامر نے بنوایا تھا۔ شداد بن عامر یہ کون ہے؟ یہ عاد اولیٰ کا واقعہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد اسی عاد اولیٰ کی نسل سے تھی۔ عاد اولیٰ کا واقعہ ہے۔ عاد اول کے جو عاد گزرا ہے، غور سے سنیے، عاد اول کے 2 بیٹے تھے، شداد اور شدید۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد دونوں حکمراں بن گئے۔ عاد اول کے 2 بیٹے شداد اور شدید، باپ کے مرنے کے بعد دونوں حکمراں ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد شدید مر گیا تو اب بچا شداد، تو شداد کی حکومت پورے ملک پہ ہو گئی، بلکہ ہر جگہ اس کی حکومت بن گئی، وہ حکومت ہو گئی، وہ ہر جگہ کا حکمراں بن گیا۔ تمام زمین کے تمام حکمراں بھی اس کی رعایا بن گئے، اتنا بڑا حاکم تھا وہ۔ تمام پوری زمین، تمام ایک ملک نہیں بلکہ تمام زمین کے تمام حکمراں اس کے رعایا بن گئے۔ پھر اس نے انبیاء علیہ السلام کی، اب یہاں سے توجہ کیجئے، اس نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و تبلیغات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اور اپنی خدائی منوانے کے لیے اپنی جنت بنانے کا منصوبہ کیا۔ جی عاد اول تھا، عاد پہلا عاد جو گزرا ہے۔ عاد اول سے مراد یعنی جیسے فرعون، بہت سے فرعون گزرے ہیں، ہاں اسی طرح سے یہ عاد اول۔ تو انبیاء کی تعلیمات و تبلیغات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ زمین پہ جنت بنائے۔ کس نے؟ شداد نے۔ اس نے شہر ارم ذات العماد کا نقشہ تیار کیا، خود اسی نے تیار کیا، شداد نے نقشہ تیار کیا، نہیں تیار کرایا، خود نہیں دوسرے لوگوں سے تیار کرایا اور اس پر کام شروع کیا۔ اس نے دنیا بھر کے فن تعمیر کے ماہرین کی خدمات حاصل کی، ان کی تعداد 100 بتائی جاتی ہے۔ دنیا بھر کے جتنے فن تعمیر کے بنانے والے ماہرین تھے، ماہر، سمجھ رہے، اسے تاج محل جس نے بنایا، اس طرح کے ماہر، دنیا بھر کے فن تعمیر کے ماہرین کو اکٹھا کیا، ان کی خدمات حاصل کی، اور ان کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ 100۔ لیکن پھر اس کے بعد سنیے، ہر معمار کے ماتحت 1000 کارندے معین کیے گئے۔ ہر معمار کے انڈر میں کتنے تھے؟ 1000۔ اور کتنے ماہرین تھے؟ 100۔ تو کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل؟ 10 لاکھ یا 1 لاکھ؟ 1 لاکھ بنیں گے۔ 100 کو 1000 سے کیجئے، ہاں 1 لاکھ۔ 1 لاکھ افراد کام کر رہے تھے، ابھی بعد میں آئے گا کہ 25 سال تک کام چلا تھا۔ 1 لاکھ افراد نے 25 سال کام کیا، غور سے سنیے،
اسی لیے میں اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اس نے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے حکمرانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ سونا چاندی اور زر و جواہر فراہم کرنے کے شاہی احکام جاری کریں، یعنی پوری دنیا سے سونا چاندی زر و جواہرات اکٹھا کرنے کے لیے شاہی حکم جاری کر دیا تھا، یعنی جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے بھی حکمراں ہوا کرتے تھے نا، ان تک اس کا حکم آیا کہ وہ حکم جاری کریں کہ جتنے سونے چاندی زر و جواہرات ہیں سب دنیا بھر سے اکٹھا کیے جائیں، چاندی اور زر و جواہر فراہم کرنے کے شاہی احکام جاری کریں۔ اس طرح سونے اور چاندی کی اینٹوں سے منظور شدہ نقشے کے مطابق کمروں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ سونے اور چاندی سے کمروں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ سونے اور چاندی اس میں جڑے گئے، لگائے گئے، نہیں، ہاں، سونے اور چاندی سے کمروں کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اس طرح 3 منزلہ عمارتیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بننا شروع ہو گئی۔ 3 منزلہ عمارتیں، 3 منزلہ عمارتیں نہایت ہی خوبصورت ترتیب کے ساتھ، نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ 3 منزلہ عمارتیں بننا شروع ہو گئیں، اور ہر منزل کا دروازہ شہر کے صدر دروازے کی طرف تھا۔ کدھر تھا؟ شہر کے صدر دروازے کی طرف۔ درمیان میں عالیشان خوبصورت سڑکیں تھیں، پورا شہر بنا تھا نا، اور جن پر تعمیر ہونے والے 2 طرفہ مکانات کے دروازے بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل تھے، یعنی دروازے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، بالمقابل یعنی آمنے سامنے کھلتے تھے، آمنے سامنے تھے۔ ان کے فرش زعفران اور کستوری سے مخلوط کیے گئے تھے، جو فرش بنے تھے زعفران اور کستوری، جی ایک طرح کا وہ ہے، اس سے مخلوط کر کے فرش بنایا تھا، زعفران ملایا تھا اس کے اندر، اور ان میں موتیوں کے ساتھ ڈیزائن کی گئی تھی، اور سڑکوں کے کناروں پر پھلدار درخت کاش کیے گئے، جو سڑکیں بنائی گئیں ان کے کنارے پھلدار درخت کاش کیے گئے یعنی لگائے گئے۔ پختہ نہریں اور ان کے ساتھ متصل نالے بنائے گئے، پختہ یعنی مضبوط نہریں، درخت بھی لگائے گئے اور ساتھ ساتھ نہریں بھی، متصل نالے بنائے گئے نہروں سے، اور ان نالوں سے گھروں تک پانی پہنچانے کا بندوبست تھا، یعنی نہر بنائی گئی اور اس سے متصل نالے تھے، ان نالوں کے ذریعے سے جو مکانات بنے تھے ان مکانات تک پانی پہنچتا تھا۔ توجہ کیجئے، اور یہ نالے خالص چاندی کے بنائے گئے تھے، نالے مٹی کے نہیں تھے جو یہاں پہ بہتے رہتے ہیں، خالص چاندی کے۔ اب سوچیے کتنی خوبصورتی رہے گی جب خالص چاندی کے نالے میں خالص سفید براق چاندی جب ہوگی، اس میں پانی بہے گا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اب جنت بنوائی تھی نا شداد نے، تو اب جنت ایسے تھوڑی معمولی بنوا دے گا، معمولی بن جائے گی تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی، وہ اپنے کو خدا منوانا چاہ رہا تھا نا۔ چاندی کے بنائے گئے، علاوہ ازیں زبرجد اور یاقوت کے ساتھ تزئین اور آلائش کا کام کیا گیا۔ زبرجد اور یاقوت وغیرہ بھی اس کے ذریعے سے آلائش کی گئی تاکہ خوبصورت نظر آئے۔ گلی کوچوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سونے سے کام بھی کیا گیا۔ گلی کوچے جو ہوتے ہیں، اس شہر کے جو گلی کوچے تھے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے سونے کا کام بھی لیا گیا۔ شہر کے ارد گرد فصیل تعمیر کی گئی، اس طرح کے فصیل بنائے گئے دیواریں، اور اس کے بیرون ارد گرد گولائی میں ایک وسیع سڑک تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے کنارے 1000 بلند و بالا محلات تعمیر کیے گئے۔ 1000 بلند
محل تعمیر کیے گئے تاکہ شہر کی رونق میں اور چار چاند لگائیں۔ اس جنت کی تعمیر میں ایک روایت کے مطابق 25 سال کا عرصہ لگا اور اس پر بے پناہ دولت خرچ ہوئی۔ ملاحظہ کیا آپ نے کتنے لوگ کام کر رہے تھے؟ 1,00,000 لوگ، اور پوری دنیا سے سونے چاندی زر و جواہر سب اکٹھا کیا اور اس طرح سے بنایا جو ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، اس طرح کا شہر تیار کیا 25 سال تک۔ جب شہر ارم کی تکمیل ہو گئی تو شداد کو اطلاع دی گئی، وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ شاہی جاہو جلال کے ساتھ روانہ ہوا۔ ابھی وہ اس کے قریب نہ پہنچا تھا کہ آسمان سے بجلی گری اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا یہ شداد کی جنت ہے۔ سنتے تو رہتے ہیں نا کہ شداد نے جنت بنوائی تھی، تو یہ ہے اس کی جنت، لیکن جنت میں داخل نہ ہو سکا جب ظالم و جابر اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خود بنائی تھی نا، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ظالم، گنہگار، ستمگر کیسے جا سکتا ہے، کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ سب واقعات قرآن مجید میں جو ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، عبرت ہونا چاہیے۔ جو پورا واقعہ بیان کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر آغاز میں یہ بیان کیا ہے، یہ کس لیے؟ یہ اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ اس سے عبرت لیں۔ یعنی اتنا بڑا حاکم تھا شداد، اتنی اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اللہ نے نہیں چاہا۔ جنت بنوائی 25 سال میں تیار ہوئی، 1,00,000 آدمیوں نے بنایا جنت، کیا پورا شہر بنایا تھا، پورا شہر بنایا، اور پھر وہ اس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکا۔ تو ہم آپ اگر ظلم کر کے کچھ ایسا کر رہے ہیں تو نہ دنیا رہے گی اور نہ ہی آخرت ملے گی۔ پھر اس کے بعد ایک روایت ہے کہ جب اس شہر کا صدر دروازہ بن رہا تھا، کل بتایا تھا لیکن ایک اشارہ ہے، جب صدر دروازہ بن رہا تھا تو اسے یاقوت احمر کے تختے کی ضرورت پڑی۔ یاقوت احمر یعنی سرخ یاقوت کے تختے کی ضرورت پڑی۔ اس نے اپنی مملکت سے اسے پانے کے لیے ہر طرف احکام جاری کیے، لیکن اسے نہ مل سکا۔ سرخ تختہ یاقوت کا نہ مل سکا۔ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے تاجر کی شکل میں یاقوت احمر کا تختہ لائے، کل بتایا تھا لیکن پھر بھی ایک بار بتا دیتے ہیں۔ یاقوت احمر کا تختہ لائے اور اپنے اس تختے کی قیمت اس کی ساری بہشت کو اس کا عوض ٹھہرایا۔ یعنی تمہاری پوری بہشت اس کا عوض ہوگی، یعنی قیمت۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ صرف بہشت کا 1/4 حصہ دے سکتا ہے۔ شداد نے کہا 1/4 حصہ، لیکن ادھر جناب جبریل نہ مانے۔ آخر وہ اپنا سارا بہشت یعنی پوری بہشت جو ہے دینے پر راضی ہو گیا۔ جب دروازہ نصب ہو گیا اور شداد نے اندر جانے کا ارادہ کیا تو جناب جبریل نے اس سے اپنے ملکیتی حقوق مانگے۔ طے ہوا تھا نا، حقوق مانگے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ تو اسے میرے ہاتھوں بیچ چکا ہے، جبریل نے کہا، جبکہ جبریل کی شکل میں نہیں تھے، ایک تاجر کی شکل میں تھے۔ لیکن اس نے زبردستی داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اس وقت خداوند عالم کا قہر، زبردستی داخل ہو رہا تھا، یعنی معاملہ بھی کیا اور زبردستی جا بھی رہا ہے۔
تو خداوند عالم کا قہر بجلی کی صورت میں اس پر نازل ہوا اور وہ وہیں ابدی ہلاکت سے ہمکنار ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ انسان جو بھی کر لے، لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، مرضی معبود بھی شامل ہونا چاہیے۔ اگر مرضی معبود نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے مرضی اللہ کی شامل حال نہ ہو۔ آج اس کو مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد حالانکہ اس دن ترجمہ کرتے وقت بیان کر دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جو ذکر ہے یہاں پر وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون کو اللہ نے جو یہاں پر بیان کیا تھا سورہ میں، کس کو عذاب دیا؟ یعنی جو یہ کہا تھا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو اب یہ تو ایک جھلک آ گئی کہ قوم عاد میں سے جو یہ تھا، عاد اول کا بیٹا شداد اتنا بڑا حاکم تھا، اللہ نے کیا دکھایا؟ دیکھ لیا نا، جنت بنوائی، شہر آباد کیا، لیکن جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ اب یہاں پہ بیان کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ قرآن مجید میں فرعون کو ذی الاوتاد، یہ لکھ لیجئے، اگر سوال پوچھا جائے کہ فرعون کو قرآن مجید میں ذی الاوتاد کیوں کہا گیا، تو اس کا جواب آپ نے فرمایا، یعنی چھٹے امام نے کیا جواب فرمایا؟ ذی الاوتاد کا مطلب یعنی میخوں والا، کیلوں والا۔ فرعون کو کیلوں والا کیوں کہا گیا؟ اس دن ترجمہ کرتے وقت بتایا تھا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تھا فرعون، تو زمین پر اسے لٹا دیتا تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اور دونوں پیروں کو پھیلا دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد کیل ٹھکوا دیتا تھا، اور وہ اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر کے مر جاتا تھا۔ ایسا ظلم کرتا تھا فرعون، پیر کو پھیلا دیا، لٹا دیتا تھا، ہاتھ ادھر، ایک ہاتھ ادھر، پیر ادھر، دوسرا پیر ادھر، اور پھر اس کے بعد کیل ٹھکوا دیتا تھا، اور پھر وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا۔ زمین پہ لٹا کے بھی یہ کرتا تھا، اور تخت پہ بھی لٹاتا تھا، تخت پہ بھی لٹا کر یہ کام کرتا تھا۔ کائنات میں، یہ بھی لکھ لیجئے آپ لوگ، کائنات میں 5 اشرار شر گزرے ہیں۔ نہایت ہی ظالم و جابر کہہ لیجئے یا شر کہہ لیجئے، 5 گزرے ہیں، 5 ہیں۔ کائنات کے 5 اشرار کون ہیں؟ 1 ابلیس، دوسرا قابیل، لکھ لیجئے، ابلیس، قابیل کہ جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ تیسرے یہی میخوں والا فرعون، جس نے بھی بہت ظلم کیا۔ اور چوتھے بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے بنی اسرائیل کو دین سے ہٹایا تھا، سامری، یہاں نام نہیں دیا ہے لیکن اشارہ دیا ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کو دین سے ہٹایا تھا۔ اور 5ویں میری امت کا وہ آدمی جو لد شہر کے دروازے پر
اپنی کفر پر بیعت لے گا. لد لکھیے، لد شہر کے دروازے پر میری امت کا وہ آدمی جو لد شہر کے دروازے پر کفر پر اپنی بیعت لے گا. راوی کہتا، بھی سنیے اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے. لد شہر، لد شہر کا نام ہے، پرانا کوئی شہر تھا یہ. راوی کہتا ہے ایک دن وہ بھی میں نے دیکھا، شہر لد کے دروازے پر ایک آدمی اپنی بیعت لے رہا تھا. میں نے دیکھا شہر لد کے دروازے پر ایک آدمی اپنی بیعت لے رہا تھا. مجھے رسول اللہ کا فرمان یاد آ گیا اور یہ دیکھ کر میں شاہ ولایت کی بیعت میں آ گیا. شاہ ولایت کون؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 5 اشرار ہیں کائنات کے. کون؟ نام نہیں بتایا ہے روایت میں، اب ہم کو ڈھونڈنا ہوگا، کل دیکھتے ہیں اگر کہیں دوسری روایت میں مل گیا. یہاں پر صرف یہی دیا ہے. تو میں شاہ ولایت کی ولایت میں داخل ہو گیا، یعنی مولائے کائنات یہ ہے. اپوزٹ پارٹی تو ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کون ہے. بغیر روایت میں دیکھے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ کل کے لیے چھوڑ رہے ہیں. کس میں؟ اب سقیفہ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے چھت دار، جہاں پہ وہ لوگ میٹنگ کرتے تھے. سقیفہ بنی ساعدہ. سقیفہ کا معنی سقف، عربی میں کہتے ہیں سقفن، یعنی یہ چھت. سقیفہ یعنی چھت دار وہ تھا. لیکن ابھی اس کے بارے میں ابھی یہ تو نہیں ملا اس میں دروازہ تھا یا دروازہ نہیں تھا. لیکن ہو یا نہ ہو، کوئی ضروری نہیں یہ دروازہ لگا ہو. جدھر سے نکلیں گے اس کو دروازہ کہیں گے. اگر اس جو دروازہ لکڑی کا لگا ہو اس کو نکال دیجئے تب بھی تو اس کو دروازہ ہی کہیں گے نا. یعنی جو بھی داخل ہونے اور نکلنے کی جگہ ہے اسے دروازہ کہتے ہیں، چاہے دروازہ لگا ہو یا دروازہ لگا نہ ہو، کہا جائے گا دروازہ ہی. اس روایت کی اور میں تحقیق کروں گا، اگر کہیں دوسری روایت میں کچھ مل جاتا ہے تو 2 چیز سمجھاؤں گا اس میں، کہ یہ شہر لد سے کیا مراد ہے اور کون تھا. کہ جو کفر پر اپنی بیعت لے رہا تھا، تو راوی کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ کا ارشاد یاد آیا اور میں شاہ ولایت کی بیعت میں داخل ہو گیا، یعنی مولائے کائنات کی بیعت میں. یہاں پر راوی رسول اللہ، کتاب خصال میں روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کائنات کے شریر ترین لوگ 5 ہیں. راوی نہیں دیا ہے، کتاب خصال میں ہے. دیکھنا ہوگا کتاب خصال میں انہوں نے کس سے لیا. انہوں نے جو حوالہ دیا ہے کتاب خصال کا، اور رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کائنات کے شریر ترین لوگ 5 ہیں. ایک کی طرف ذہن جا رہا ہے، لیکن جب تک روایت میں نہ مل جائے تو اس وقت تک اپنی زبان پہ لانا چونکہ غیر ذمہ دارانہ بات ہو جائے گی. اپنی طرف سے کوئی بھی چیز نہیں بیان کرنا چاہیے. اب آئیے، جو ایک آیت یہ آئی ہے کہ اس دن وجیء یومئذ بجہنم، اس کے سلسلے میں روضہ کافی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اکٹھا کرے گا اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. وجیء، یہی تو کہا ہے نا، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن یعنی قیامت کے دن، یومئذ یعنی جہنم کے دن لایا جائے گا. جہنم کے پاس لوگوں کو نہیں لایا جائے گا، خود جہنم کو لایا جائے گا. ابھی بعد میں آئی ہے روایت کی جس کے اندر یہ ہے کہ 70
1000 فرشتے اس کو جہنم کو 70,000 زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، جو یہاں پر ہے کھینچتے ہوئے لائیں گے، بھی روایت پڑھیں گے، ابھی اس کو پڑھنے بیان کر دیں تو پھر، اور جہنم نہایت ہی اس وقت غصے میں ہوگی۔ دوزخ جب اب ظاہر سی بات اس کو کھینچ کے لائیں گے، اتنے فرشتے زنجیر میں باندھ کر جکڑ کر کے، تو دوزخ جو ہے بہت غصے میں ہوگی، بہت غصے میں، کہ جو بھی مل جائے سامنے اس کو جلا کر کیا ہے، خاکستر کر دے، راکھ کر دے، اتنی غصے میں جہنم ہوگی۔ ابھی پوری روایت آئے گی، ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے، جہنم کو لایا جائے گا اور اس پر پل صراط کو رکھا جائے گا، اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور آگ سے زیادہ گرم۔ پل صراط کی یہ روایتوں میں صفت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اوپر 3 پل ہوں گے، اس جہنم کے اوپر 3 پل ہوں گے۔ ایک پل رحم اور امانت کا ہوگا، ایک پل رحم اور امانت کا ہوگا، دوسرا پل نماز کا ہوگا، تیسرا پل عدل پروردگار کا ہوگا۔ 3 پل ہوں گے۔ یہاں جو روایت آئی ہے، سب سے پہلے اسے پل رحم و پل امانت سے گزارا جائے گا۔ کس کے اوپر پل ہے؟ جہنم کے اوپر ہے۔ گزر گیا تو ٹھیک، نہیں تو کہاں گرے گا؟ اور کیسا پل ہے یہ نہ سمجھیے یہ والا پل ہے موٹا چوڑا لمبا، نہیں، کیا بھی بیان کیا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور آگ سے زیادہ گرم، اس سے گزرنا ہوگا۔ نارملی طور پہ کوئی گزر سکتا ہے؟ جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، اللہ کی مدد شامل نہ ہو۔ اور اس کے اوپر 3 پل ہیں، یہ 3 پل صراط 3 پل ہیں۔ ایک پل رحم ہوگا، پل امانت، دوسرا پل نماز ہوگا، تیسرا پل عدل پروردگار۔ یاد کر لیجئے آپ لوگ، یہ 3 پل ہوں گے۔ سب سے پہلے اسے پل رحم سے، پل رحم اور امانت سے گزارا جائے گا۔ آ رہے ہیں آخری تک۔ سب سے پہلے اس کو پل رحم اور پل امانت سے گزارا جائے گا۔ رحم کیا ہے یا نہیں؟ رحم کرتے تھے یا نہیں؟ حدیث میں آیا ہے، من لم یرحم صغیرنا لیس منا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، چھوٹے ہیں جو ان پہ رحم کرے۔ یہ نہیں کہ طاقت آ گئی، بڑے ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، یا خود بڑے ہیں عمر کے لحاظ سے، تو جو چھوٹا ہے اس پہ رحم نہ کریں۔ یہاں چھوٹے سے مراد صرف عمر ہی نہیں، ہر اعتبار سے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، جو ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا۔ تو پل رحم ہے ایک، مہربانی کی تھی یا نہیں؟ یتیم کے ساتھ مہربانی کی، غریبوں کے ساتھ مہربانی کی، کمزوروں کے ساتھ مہربانی کی، مظلوموں کے ساتھ مہربانی کی تھی یا نہیں؟ پل رحم اور پل امانت بھی اس کا نام ہے۔ امانت میں خیانت تو نہیں کی ہے، کسی نے امانت دی ہے اس کے اندر خیانت تو نہیں کی، یا امانت آ گئی کہیں کے صدر بن گئے، سیکریٹری بن گئے، چندہ آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، امانت ہے، توجہ رہے۔ اگر اس کے اندر بھی خیانت کی تو کیا ہے؟ پل امانت سے گزر نہیں سکے گا۔ یہ پل امانت اس کو روک لے گا، یہ پل امانت سے وہ گزر
نہیں سکے گا. جب گزر نہیں سکے گا کہاں گرے گا؟ نیچے جہنم ہے نا. یہ ایک. لیکن اگر کوئی گزر گیا پل رحم و امانت سے گزر گیا، رحم بھی کرتا تھا، امانت میں خیانت بھی نہیں کی ہے، اس میں کھرا اتر گیا تو پل رحم و امانت سے گزر جائے گا. لیکن اب اس کے بعد دوسرا پل ہے، پل نماز. نماز جو واجب تھی پڑھی ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے رہ گئی ہے؟ اگر نماز پڑھی ہے تو ٹھیک ہے گزر جائیں گے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو یہ پل نماز روک لے گا، آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا. ہاں کون پہنچے گا پل عدل تک؟ اور عدل تک پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. عدل یعنی اس نے رحم کیا، امانت بھی دی، نماز بھی پڑھی. یہ اس روایت میں ہے. دوسری روایت بعد میں آئی، اس میں یہ ہے کہ 7 پل ہے، وہ بھی پڑھیں گے ابھی. تو اب اگر اس سے گزر گیا وہ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا. جب اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا تو پھر اب کیا اس کے لیے غم ہے؟ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا تب اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، نعمت ہی نعمت ہے، جنت میں جائے گا. یہ ایک روایت تھی جو روضہ کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. چھٹے امام فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری گھات میں بیٹھا ہے. گھات سے مراد سب کے لیے تھوڑی، کس کے لیے گھات میں بیٹھا ہے؟ مومنین کے لیے تھوڑی گھات ہے. مومنین کے لیے تو اس کا کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، شفقت ہی شفقت ہے، نعمت ہی نعمت ہے. گھات کا لفظ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہتے نہیں وہ تمہارے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھات سے مراد کیا؟ سزا دینے کے لیے. تو اب یہاں پر جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مرصاد صراط پر پل ہے. جو اللہ گھات میں بیٹھا ہے کہتے ہیں یہ پل ہے. بندوں پر ظلم کرنے والا اس پل سے کبھی نہیں گزر سکے گا. جو یہ ہے نا ان ربک لبالمرصاد، دنیا میں کر کے تو گزر گئے، جیسے تیسے دائیں بائیں کر کے نکال لے گئے، اور پھر ایک وقت آیا دنیا سے چلے بھی گئے. دائیں بائیں کرتے رہے ادھر ادھر. دائیں بائیں دنیا میں کر لیں گے، لیکن ان ربک لبالمرصاد. یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہاری گھات میں ہے. دنیا میں جو بھی کر لے جائیں، ادھر دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں، ادھر جھانک لیں ادھر تاک لیں، ادھر یہ کر لیں، یہاں سے لے لیا وہاں سے حاصل کر لیا، اسے دھوکہ دے دیا، اسے ٹوپی پہنا دیا، اسے یہ کر دیا، اس طرح سے جو بھی دنیا میں کر ڈالے، لیکن ان ربک لبالمرصاد. یہ آیت یاد کر لیجئے، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بعد اب وقت نہیں بچا ہے، چلیے کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، چونکہ مطلب ایسے ہیں کہ اہم مطلب ہے. اب یہاں پر جو آئی ہے کل، یہ آیت آئی ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہاں پہ بیان کیا ہے یتیموں کے متعلق اور یتیموں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے. اور نبی اکرم نے فرمایا ہے کہ جو یتیموں کا خیال رکھے گا، خیال رکھنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں نہ رہے. یہ لفظ آیا ہے نا یہاں پر، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیما، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے. یتیم کی عزت کیسے کریں گے ہم آپ؟
اس انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ ایک یتیم آئے اور آنے کے بعد ہم سے مانگے، کہے کہ ہمیں کچھ دے دیجئے، ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس چیز کا انتظار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو گویا یتیم کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ یتیم کا احترام یہ ہے کہ اگر ہم جان رہے ہیں کہ یہ یتیم ہے تو اس کے مانگے بغیر اس تک لے جا کر کے پہنچا دیں، تب یتیم کا احترام ہوگا۔ اور جو یتیم کا احترام کرے گا، نبی اکرم نے اشارہ کر کے فرمایا وہ جنت میں، 2 انگلیوں سے ایسے اشارہ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اشارہ کیا نبی اکرم نے 2 انگلیوں سے، یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یعنی کیا؟ ہاں، پڑوسی ہوگا، یعنی ہمارے برابر جنت میں اس کا مقام ہوگا، جو یتیموں کی مدد کرے گا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے پتہ چل جائے تو جانکاری حاصل کریں۔ ہم غافل رہتے ہیں اپنی زندگی میں ڈوبے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اب دیکھیں کتنے یتیم ہیں اور ان یتیموں کی رسیدگی کریں، یہ دیکھیں آیا رسیدگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، جتنا ممکن ہو سکے۔ کوئی ضروری نہیں جتنے یتیم ہیں سارے یتیموں کی، ممکن نہیں ہے، 1 یتیم 2 یتیم 3 یتیم، جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق یتیموں کا خیال رکھیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں مست رہتے ہیں، خود کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور اس کے بعد یتیموں کا کوئی خیال نہیں ہے کہ یتیم کی روٹی کہاں سے فراہم ہو رہی ہے۔ اس چیز کا بھی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اگر چاہتے ہیں جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع،